السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رائز ود حیدر، میں ہوں حیدر مرتضیٰ۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں۔ یہ گیت پاکستان سے محبت کا استعارہ ہے۔ یہ گیت وہ گیت ہے کہ جب بھی آپ پاکستان کے ملی نغموں کی بات کرتے ہیں تو وہ جو پہلے 4 سے 5 ملی نغمے آپ کے ذہن میں آئیں گے، ان میں سر فہرست یہی نغمہ ہوگا۔ اس نغمے کو گانے والی لازوال اور بے مثال گلوکارہ بلبل پاکستان نیرہ نور ہمارے درمیان آج نہیں رہی۔ کوئی شخص کتنا جی سکتا ہے، بالآخر اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ ان کے جانے کا دکھ اپنی جگہ پر، لیکن وہ اپنے میدان میں، اس دنیا میں، اپنی کہانی میں ایک ایسا کردار نبھا کر گئی ہیں کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنے میدان میں، اپنی کہانی میں ایسا ہی لازوال اور بے مثال کردار نبھا کر جائے، اور یہی انسان کی کامیابی ہے۔ ویسے تو موسیقی پر میں اتنی بات نہیں کر سکتا، لیکن ان کے جو نغمے ہم نے بچپن میں سنے، اور ان میں سب سے پہلا نغمہ جو نیرہ نور صاحبہ کا ہمیں یاد آتا ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر یہی ہے، وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ اچھا، ان کی آواز تو لازوال تھی ہی تھی، لیکن جو ان کا معصوم سراپا تھا، جو ان کے چہرے کی معصومیت تھی، وہ کمال تھی۔ اور خصوصاً ہم نے جو ان کے گیت سنے ہیں، جو غزلیں سنی ہیں، ان میں اداسی غالب رہی ہے، ایک اداسی کے ماحول اور اداسی کے الفاظ، استعارے، تشبیہات اس میں استعمال ہوتی رہی۔ تو اس کلام کے عین مطابق ہم نے نیرہ نور صاحبہ کا سراپا بھی پاکستان ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے، اور ان کا لباس، ان کا چہرہ، ان کے تاثرات اس دور کی دیگر گلوکاراؤں سے بالکل مختلف مجھے تو کم از کم دکھائی دیے ہیں۔ کیا کیا نغمے انہوں نے گائے، اور وہ غزل کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، تو یہ غزل تو ان کے نام ہو گئی۔ جب بھی آپ اس غزل کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، شاعر کا نام آئے یا نہ آئے، نیرہ نور کا نام ضرور آتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کی زندگی کے مختلف جو واقعات ہیں اور جو یادیں ہیں وہ اس غزل سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس غزل کے جو الفاظ ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ نہ بھی آئے، وہ کہتے ہیں نا، شاعری وہ ہے جو سمجھ نہ بھی آئے تو لطف دے، لیکن اگر اس شاعری کے ساتھ نیرہ نور کی آواز ہو تو پھر تو کیا زبردست کمبینیشن بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ غزل انہی کے نام ہو گئی، اور آج بھی ہم یہ غزل جب بھی ہمارے ذہن میں اس کے الفاظ بھی آتے ہیں تو نیرہ نور کا نام ضرور آتا ہے۔ پھر فیض صاحب کا کلام انہوں نے جو گایا، کمال کر دکھایا، اور فیض صاحب کا کلام جو انہوں نے گایا ایسے لگا جیسے فیض صاحب نے انہی کے لیے لکھا تھا۔ اور وہ اداسی، وہ دکھ جو فیض صاحب کی نظم ڈھاکہ سے واپسی پر، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد اب بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، اس میں جو سکوت ڈھاکہ کا جو دکھ ہے، جو غم ہے، جو کرب ہے، جو تکلیف ہے، اس کو اپنی آواز سے کما حق ہو ہماری سماعتوں تک نیرہ نور نے پہنچایا، اور یہی ایک گائک کا کمال بھی ہے۔ پھر فیض صاحب کی نظم انہوں نے جو گائی ہے، چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پا بجولاں چلو۔ یہ اتنے خوبصورت انداز میں وہ گاتی تھی نا کہ آج بازار میں پا بجولاں چلو، تو لگتا تھا کہ کوئی پا بجولاں چل رہا ہے۔ آج بازار میں پا بجولاں چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خون بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے،
رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو. یہ وہ لازوال اور بے مثال نغمے، غزلیں اور نظمیں تھیں جو نیرہ نور نے گائیں اور ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن پر سنی. ان کی آواز رہتی دنیا تک سماعتوں کو معطر کرتی رہے گی، ہم ان کو سنتے رہیں گے، لیکن وہ آج ظاہراً اس دنیا سے کوچ کر گئی ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ رہے. اگر آپ کو گفتگو پسند آئی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نیرہ نور کی مغفرت فرمائے.